وہ یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں. ارے بھیا تم کہاں کر رہے ہو یہ کام؟ دوسری غلطی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچاؤ تاکہ پتہ چلے ان کو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. ہر آدمی میں کمی ہوتی ہے مگر آدمی اپنی کمی نہیں دیکھتا. دوسری بہت بڑی کمی یہ ہے جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو 6 نمبر یعنی 6 باتیں انہوں نے تجویز کی تھی کہ جماعتوں کو یہ ان 6 باتیں سکھلاؤ. 40 دن کے اندر یہ 6 باتیں سکھلاؤ. کلمہ طیبہ. پہلے تو لوگوں کو کلمہ ہی نہیں معلوم تھا. میری قوم میرے دادا سے اوپر کوئی کلمہ ہی نہیں جانتا تھا. یہ میواتی کلمہ ہی نہیں جانتے. تو سب سے پہلے تو کلمہ پڑھاؤ, کلمہ صحیح کراؤ, پھر اس کے بعد میں اکرام مسلم مسلمان ہے تو اس کی رسپیکٹ کرو تبھی تو قریب آئے گا. اگر رسپیکٹ نہیں کرو گے دور بھاگے گا. تو اس لیے کلمہ سکھلاؤ, پھر اس مسلمان کا رسپیکٹ کرو, اسے قریب لاؤ, پھر قریب لا کر کے اس کو علم کی اہمیت بتاؤ, ذکر کی اہمیت بتاؤ, نماز کی اہمیت بتاؤ, دین کی اہمیت بتاؤ, تبلیغ کی اہمیت بتاؤ. یہ 6 نمبر حضرت نے شروع کیے تھے. تو اس زمانے میں علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ سارا دن کہاں ہے؟ آپ جو جماعتوں کو یہ صرف 6 نمبر بتاتے ہیں, اس کے علاوہ 7واں نمبر نہیں. اب تو ایک 7واں نمبر بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے, مسلمانوں کی پستی کا علاج. ایک 7واں نمبر بھی شروع کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا سر نیچا ہے, ذلیل ہے, مسلمان ذلیل ہے, تبلیغ میں لگ جاؤ سب کا سر اونچا ہو جائے. یہ بھی ایک نمبر انہوں نے شامل کیا, مسلمانوں کی پستی کا علاج. تو اس وقت علماء نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ جو 6 نمبر ہیں یہ تو دین کی بنیادی باتیں ہیں, یہ سارا دن کہاں ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا تھا, یہ میرے کام کی بسم اللہ ہے. یہ حضرت نے جواب دیا تھا اور یہ صحیح جواب تھا. جب بھی اگر آپ مدرسہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے عربی اول ہی پڑھائیں گے, جبھی تو آگے بڑھائیں گے. کوئی پہلے سال میں دوہرا تھوڑی پڑھانے لگے. اب میزان منشعب پڑھا رہا ہے تو کیسے بھائی تو دارالعلوم لے کر بیٹھا ہے, میزان منشعب میں کہاں علم ہے, کہاں دارالعلوم ہے؟ تو وہ کہے گا بھائی میرے کام کا پہلا سال ہے, میرے کام کی بسم اللہ ہے, اس کام کو تو بڑھنے دے, میں دورے تک پہنچوں گا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ 6 نمبر میرے کام کی بسم اللہ ہے. اب آج کی جماعت وہی بسم اللہ پہ اٹک کرے گی, اب اس سے وہ آگے بڑھتی نہیں. میں مثال دوں آپ کو. فضائل کی جو کتابیں ہیں, فضائل نماز ہو, ذکر ہو, صدقات ہو, کوئی بھی ہو, فضائل زمین ہموار کرتی ہیں. پھر اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ ہے مسائل. اب وہ فضائل ہی نہ تک رہ گئے, ان کے مسائل کا نمبر ہی نہیں آیا. اور یہ تو خود موٹی سی بات ہے کہ جو فضائل ہیں یہ زمین ہموار کرتے ہیں. اب زمین ہموار کر کے آپ بیج ڈالیں گے تو وہی تو بیج اگے گا. فضائل نماز تو آپ نے سنا دیے اور خوب سال بھر فضائل نماز آپ سنا رہے, مگر نماز کے مسائل بھی تو سکھا اللہ کے بندے. نماز پڑھنا کے مسائل کیا ہے سیکھا, میں مسائل تو جانتا نہیں, اور بغیر مسائل جانے نماز پڑھ رہا ہے. جو نئے جماعت میں لگتے ہیں ان کی بات کہتا ہوں, پرانے تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ جان لیتے ہیں, لیکن جو نئے لگتے ہیں وہ نماز کے فضائل تو انہوں نے بہت سنے ہیں مگر نماز کے مسائل تو جانتے ہی نہیں, اور وہ نماز کے مسائل بتاتے بھی نہیں. اور امیر کو بھی ممانے تھے کہ مسائل مت بتاؤ, مسائل مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں کہاں وہ ہل کھیت میں ہل چلا رہا ہے, وہ ہل چلاتا دارالعلوم میں مفتی صاحب سے کہاں مسئلے پوچھنے جائے. ارے یہ جو نماز سکھا رہا ہے اسی سے مسئلہ پوچھے تھے. تو ٹھیک ہے باریک مسئلے مت بتاؤ, لیکن موٹے مسئلے تو بتاؤ. بس وہ فضائل ہی میں آج تک 100 سال ہو گئے ہیں, آج تک فضائل میں ہیں, آگے مسائل میں جاتی.
اور مسلمانوں میں ہی ہیں اور غیر مسلموں میں جاتے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب ان کی مسجدوں کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہی فضائل کی کتاب پڑھیں گے یا کھڑے ہو کر بیان کریں گے تو بس یہی کہیں گے نکلو نکلو نکلو، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہیں بتائے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کا حال یہ ہے، یہاں کا نہیں، پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ جماعت والوں کے تقریر سننے بھی کوئی نہیں بیٹھتا اور ان کی تعلیم سننے بھی کوئی نہیں بیٹھتا۔ وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ فضائل سنائیں گے، اس سے آگے تو کچھ بتائیں گے نہیں، اور یہی کہیں گے کہ نکلو، اس کے علاوہ کچھ اب تو 6 نمبر بھی نہیں رہے، بس نکلو نکلو، بس یہی ایک بات رہ گئی۔ اس لیے یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ چپکے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اسے پوری دنیا میں پہنچاؤ، جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ باتیں پہنچاؤ کہ حضرت نے کہاں سے کام شروع کیا تھا، تم کہاں اٹک کر کے رہ گئے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج تو لوگ دیکھو رمضان ہے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، تبلیغ جماعت کا اعلان ہو کوئی نہیں بیٹھتا، وہ جانتے ہیں کیا ہو۔ بہرحال حضرت نے فرمایا تھا کہ 6 نمبر میرے کام کی بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ سے آگے کبھی بڑھو گے نہیں بڑھو گے، یہ تو نہیں بڑھ رہے، اسی 6 نمبر کے اندر گرے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب سارے مسلمان 6 نمبر پر آ جائیں گے تب ہم 7واں نمبر شروع کریں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، قیامت کی صبح تک تمام مسلمان 6 نمبر پر آنے کے لیے، اگر تم 25 کی اصلاح کر دو گے تو زمانہ 100 آوارہ لونڈے گڑبڑے جوان ہو جائیں گے۔ بڑی مشکل سے 25 کو مسجد میں لائے تو 100 جوان ہو گئے نماز نہ پڑھتے، تو یہ تو محنت کرتے رہو گے قیامت تک 100% نہیں آئیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ مکے میں 13 سال میں 1300 نہیں 300 مسلمان تیار ہوئے، تو اللہ کا حکم ملا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ۔ اب مدینہ گئے اور مدینہ جا کر کے پھر جد و جہد شروع ہو گئی۔ ادھر دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، یہ 300 آدمی جد و جہد بھی شروع کر رہے۔ تو تم 25% جن کو نماز میں لائے ہو ان نماز کو 7ویں نمبر پر لے جاؤ اور باقی کو 6 نمبر پر لاؤ۔ اب یہ تو کہتے ہیں نہیں، جب پوری دنیا 6 نمبر پر آ جائے گی تب ہم آگے بڑھیں گے۔ پوری دنیا تو 6 نمبر پر قیامت تک آتی ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے تبلیغ کا؟ جو اس وقت جو کام چل رہا ہے وہ بالکل غلط چل رہا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت بناؤ 10 آدمیوں کی جو دین بالکل نہیں جانتے، اس میں ایک مولانا صاحب ہیں، ان کو امیر بناؤ اور ان سے یہ کہو کہ اسے یہ 10 آدمیوں کی جماعت لے کر کے 40 دن مسجدوں میں روٹ بتا دو، اس مسجدوں میں گھومو اور دین کی بنیادی باتیں ان کو سمجھاؤ، جو 6 نمبر ہے ان کو سمجھاؤ۔ پھر جب یہ 40 دن کے بعد آئیں تو ان کو امتحان لو، کارگزاری سننے کا مطلب یہ کہ بھائی عطیہ سنا، بھائی درود شریف سنا، بھائی ثنا سنا، یہ کارگزاری ہے۔ یہ تو ایک کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ گئے اور دعوتیں کھائی اور خوب ملے اور گھومے پھرے اور آ گئے، اس کا نام کارگزاری ہے، اس کا نام کارگزاری نہیں۔ یہ جو 10 طالب علم دیے تھے ان کو پڑھانے کے لیے ہر ایک کارگزاری سنو، کہتے ہیں یا تو سنا، ثنا تو سنا، درود شریف تو سنا، نماز ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، پہلے کتنے سنتیں ہیں، بعد میں کتنی سنتیں ہیں، یہ کارگزاری سننا ہے۔ اب یہ تو سنتے نہیں، کوئی دن 40 دن میں دین سیکھ کر آئے یا نہیں آئے پتہ ہی نہیں۔ میں دیوبند میں ہوں، میرے پاس جماعتیں کام کرتے جب فارغ ہوتی تو آتی، تو دل کو ڈالا مندہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں جماعت میں وقت لگا کر آئے یا جا رہے کہ نہیں؟ وقت لگا کر آئے۔ تو میں کہتا ہوں کیا تو وقت لگا کر آئے؟ تیری داڑھی تو آئی نہیں۔ 40 دن کے اندر اس کو اتنا طبیعت پر اثر نہیں پڑا کہ وہ داڑھی چھوڑ دے، تو کیا اس نے وقت لگائے؟ گھوما پھرا۔ افریقہ کے مولوی آتے ہیں، مدرسوں کے فارغ، وہ بھی دارالعلوم آتے ہیں، تو 10-12 آئے۔ میں نے پوچھا
कौन से मदरसे के पढ़े हुए, आजादुल के पढ़े हुए हैं, जकरिया के पढ़े हुए। अच्छा, कितने दिन हो गए? जब साल लगाने चले, कितने दिन हो गए? कहले 8 महीने हो गए। अच्छा, 8 महीने हो गए। कितना खर्च किया तुमने, जरा गिनाओ। तो हिसाब करके गिनाते हैं कि 35,000 खर्च किया। 8 महीने में 35,000 खर्च किया। किराया भी, आने जाने का किराया भी लगता है। फिर मैं पूछता हूं कि 8 महीने में तुम अमीर बन के चल रहे हो या मामूर बन के चल रहे हो? तो कहते हैं कि मामूर बन के चल रहे हैं। अरे मैंने कहा डूब मरो, तुम मौलवी हो, एक चिल्ले के अंदर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी पैदा होनी चाहिए कि तुम जमात लेकर जाओ। तुम 8 महीने से सारे साथ चल रहे हो और मस्जिदें पिप्सियां पीते हो और पड़े रहते हो और क्या करते हो? यहाँ ये अफ्रीका के मौलवियों की जमात आएगी तो मस्जिद में पिप्सी की बोतलों का ढेर होगा, क्योंकि उस पिप्सी के बगैर तो वो जिंदा रह नहीं सकते। तो 8 महीने हो गए। मौलवी है, एक चिल्ला तो उसकी तरबियत के लिए चाहिए। एक चिल्ले के बाद में उसे 10 आदमियों की जमात सपुर्द करो कि यहाँ रूट पर ले जाओ और 40 दिन में इनको दीन सिखा के ला, और 40 दिन के बाद आएगा हम कारगुजारी सुनेंगे क्या सिखा है तुमने। ये तो 8 महीने से 12-13 मदरसों के फजला साथ घूम रहे हैं, साथ घूम रहे हैं अभी तक उसके। और फिर उनका अमीर जो है जाहिल है, उन 13 फजला का जो अमीर है वो जाहिल है, और ये 13 मदरसों के फारिग है, वो 8 महीने से घूम रहे हैं। तो मैंने उनसे कहता डूब मरो, तुम मौलवी हो, 8 महीने में भी तुम मामूर बन के चल रहे हो, अभी अमीर बन के चलने की सलाहियत नहीं पैदा हुई। रह गई रस्म आज़ाद, रूह बिलाली में रही, काम रहा नहीं है, काम लेने का तरीका कुछ नहीं रहा। इसलिए मेरे भाइयों डिवाइड करना जरूरी है। 6 नंबर पर लाए, 6 नंबर पर जो आ गए अब उनको आगे बढ़ाओ। ये फजाइल के जरिए से लाए, अब मसाइल में ले जाओ। हजरत मौलाना कुद्दस सिर्रुहु ने फरमाया था ये तो मेरे काम की बिस्मिल्लाह है। तो बिस्मिल्लाह में कब तक रहोगे? आगे कभी बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। फिर आज तो क्या है, जमात आई, 10 आदमी है, 10 के 10 बेहतरीन अल्लाह के नेक बंदे नजर आ रहे हैं। अरे भाई तुम सब साथ क्यों घूम रहे हो? 10 के 10 हाजी साहब हैं, बड़ी शानदार दाढ़ी, नमाज रोजे, हाथ में तस्वीर, 10 बंदे जमात में एक साथ घूम रहे। अभी तुम साथ क्यों घूम रहे? हर एक को 10-10 आदमी दो जिनको दीन सिखा कर लाए। इसको दूसरे 10 दो, इसको दूसरे 10 दो, इसको दूसरे 10 दो, तो 100 आदमी तैयार हो जाएंगे। ये तो 10 नेक बंदे साथ घूम रहे हैं। अरे भाई नेक बंदे साथ क्यों घूम रहे हो? सिर्फ घूमना का नाम ही तबलीग है। किसको तबलीग कर रहे हैं? तुम्हारी दावत, तुम्हारी तालीम में तो कोई बैठता नहीं, और तुम खुद संवरे हुए हो तो अपने आप को भी तबलीग नहीं कर रहे और लोग तुम्हारी सुनते भी नहीं। और 10-10 दो कि इन 10 को तैयार करके 40 दिन में लाओ, और फिर उनकी कारगुजारी सुनो कि क्या करके लाए हैं, ये सुनो देखो। तो काम का तरीका ये है, अब तो तबलीग में बस खुरूज और निकलो और घूमो, बस निकलो और घूमो, उसी का नाम दीन है। मेरे भाइयों, मौलाना जिया साहब ने यह काम इस तरह नहीं शुरू किया था।